صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ یہ واقعہ ہے ایک صحابی رسول ابو بصیر کا۔ جب حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ اگر مدینے سے کوئی مسلمان مکہ چلا گیا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کسی مجبوری میں مکہ گیا ہو یا غلطی سے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آیا تو مسلمانوں کو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ اب یہ شرط تھی کہ مکہ سے کوئی مسلمان آئے، وہ چاہے جتنا بھی ستایا ہوا ہو یا مکہ والوں کے مظالم سے تنگ ہو تو اسے واپس کیا جائے گا۔ ایک صحابی رسول تھے ابو بصیر، جنہوں نے اسلام قبول کیا تو گھر والوں اور محلے والوں نے زندگی تنگ کر دی۔ ان کو قید کر دیا گیا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ گھر والوں سے چھپتے چھپاتے گھر سے بھاگ نکلے۔ ان کے پاؤں زخمی تھے اور ان میں سے خون نکلتا تھا۔ چلتے تو بیڑیوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی۔ بڑی مشکل سے مدینہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے اور بولے، حضور میں بھاگ کر آیا ہوں، تو ان کے پیچھے ہی مکے کے 2 سپاہی پہنچ گئے اور حضور سے بولے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مکے سے جو بھی مسلمان یہاں آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے۔ حضور نے ابو بصیر کو دیکھا تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بولے، ابو بصیر، مجھے تیری تکلیف کا اندازہ ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت مدینے میں بہت سوگوار کیفیت تھی۔ وہ سپاہی ان کو لے کر جا رہے تھے، ان کے پاؤں زخمی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی، اور مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے تھے۔ جب وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے تو مدینے کی گلیاں بھی روتی تھیں۔ جب وہ چلے گئے تو حضور زمین پر بیٹھ گئے اور زاروں کے تار رونے لگے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اس شخص کی مدد کرنا، اس شخص کا خیال رکھنا۔ جب ابو بصیر وہاں سے نکلے تو ان میں سے ایک سپاہی کہنے لگا، تو کیسا غلام ہے، تجھے تو انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ تو ابو بصیر نے منہ پر تھپڑ مار دیا اور بولے، میں ایسا نہیں ہوں جو ایک بات سے بدل جاؤں۔ اللہ نے مجھے ایمان، یقین اور استقامت کی دولت دے رکھی ہے۔ اس بات سے تو میرا ایمان اور مضبوط ہو چکا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا کتنا پکا ہے۔ وہ جا رہے تھے تو حضور نے آواز دی کہ ابو بصیر، میرا پیغام آئے گا، تم انتظار کرنا۔ جب وہ مدینہ کی حدود سے نکلے تو ابو بصیر نے ان میں سے ایک کی تلوار کھینچ لی اور بولے، اب آؤ، جس نے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے ایک سپاہی کو مار دیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ انہوں نے جنگل میں ہی دریا کے کنارے ڈیرا لگا لیا، دریا سے پانی پیتے اور پتے کھا کر گزارا کرتے۔ اب جس پر بھی مکہ والے ظلم کرتے اور جو بھی مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آتا وہ ان کے پاس آ کر پناہ لیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ ابو بصیر دن کو کھیتی باڑی کرتے اور رات کو کسی ٹیلے پر بیٹھ جاتے اور مدینے کی طرف رخ کر لیتے کہ کب حضور کا بلاوا آئے گا۔ مکہ کے پاس سے جو بھی مسلمانوں کا قافلہ گزرتا تو کافر ان کو لوٹ لیتے۔ حضور نے مسلمانوں کو بھی اجازت دی تھی کہ تم بھی ان کے قافلے لوٹ لو، یہ مال غنیمت ہوگا۔ اب ابو بصیر کی بستی کے پاس سے جو بھی کافروں کا قافلہ گزرتا تو وہ لوگ لوٹ لیتے، ان کو سزائیں دیتے۔ آخر وہ لوگ تنگ آ کر حضور کے پاس آئے اور بولے،
آپ یہ شک ختم کر دیں اور ان کو واپس بلا لیں۔ حضور نے رکہ لکھا اور 2 صحابہ کو دے کر بھیجا۔ اس وقت ابو بصیر کا آخری وقت تھا۔ لوگ ان کو کہتے کہ آپ کا آخری وقت ہے، لیکن وہ نہ مانتے اور کہتے میرے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے بلائیں گے، تو وہ ضرور بلائیں گے۔ جب صحابہ رکہ لے کر ان کے پاس پہنچے اور رکہ ان کو تھمایا تو ابو بصیر اس رکے کو چومتے، کبھی آنکھوں سے لگاتے، پھر بلند آواز میں کلمہ پڑھنے لگے اور بولے حضور میں حاضر ہوا، اور ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔